نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیے ہے کہ شروع میں انسانیت متحد تھی، ایک نظریے ایک فکر و عمل پر تھی، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بعد میں ذاتی مفادات کا جب ٹکراؤ ہوا، اس کی بنیاد پر لوگوں نے اختلافات اور فرقے بنا لیے، آپس میں جھگڑے کھڑے کر لیے، اور یہ جھگڑے کھڑا کرنا، لڑائیاں کرنا، فرقے بنانا، یہ بھی جہالت کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر تھا۔ یاد رکھیں، ہمیشہ ایک طبقہ وہ تو جاہل ہوتا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مفادات کے لیے، اور استعمال کرنے والا جو طبقہ ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا، اس کو اپنے تمام معاملات اور واقعات کا علم ہوتا ہے۔ وہ اس طبقے کو جو جاہل ہوتا ہے اس کو برانگیختہ کر کے، جذباتی بنا کر وہ دوسرے کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ وہ جو جاہل طبقہ ہوتا ہے وہ بھی مجرم اور قصوروار ہے کہ اس نے حقائق کا علم کیوں نہیں حاصل کیا، لیکن اس سے زیادہ مجرم اور قصوروار وہ طبقہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا، علم رکھنے والا ہوتا ہے لیکن اپنے مفادات کے لیے اس علم کو غلط استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید نے گزشتہ آیت میں اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ یہ جتنے بھی جھگڑے ہوئے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ یہ جھگڑے در حقیقت علم آنے کے بعد، کتاب ان کے پاس آ گئی، انہوں نے کتاب کا علم حاصل کر لیا اور آپس کی ضد کی بنیاد پر یا آپس کے مفادات کی بنیاد پر انہوں نے یہ جھگڑے اور اختلافات پیدا کر دیے۔ اب ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور اللہ نے آپ کو سیدھے اور درست راستے کی رہنمائی دے دی ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو جماعت ایمان والی ہے انہیں ان اختلافات اور فرقوں اور جھگڑوں کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ اللہ نے رہنمائی دی ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ، اللہ نے ہدایت اور رہنمائی کر دی ہے کہ یہ راستہ درست راستہ ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ در حقیقت مفاد پرستی کے، لالچ کے، ضد بازی کے، خود غرضی کے، اور وہ راستہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مقدس کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس کے لیے صرف واعظ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو صرف بتا دیں کہ جناب یہ سیدھا راستہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اس راستے کو اپنا لو چاہے نہ اپناؤ۔ یہ دین مرضی کا نہیں ہے، اس کا قانون سیاسی، معاشی، معاشرتی ایسے نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے اپنا لے، اختیار کر لے، جس کا دل چاہے نہ اپنائے، اللہ ہمیں آخرت میں خود ہی پوچھ لیں گے۔ نہیں، دنیا میں بھی اس قانون کی اتھارٹی قائم کرنا، اس درست اور سیدھے راستے کی طاقت اور قوت اور اس کا نظام قائم کرنا اس مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس جماعت کے ذریعے سے جو حضور پر ایمان لائی اس کو منظم کیا، اس کو تربیت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مفاد پرست طبقہ، طاقتور اور ظالم طبقہ، اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ میدان میں اترے اور ان کا مقابلہ کیا، ان ظالموں کو شکست دی جو انسانیت کو حقیقت سے دور رکھتی ہیں۔ جب وہ ظالم راستے سے ہٹا دیے گئے تو پھر قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی، کامیابی آ گئی، اس مسلمان جماعت کو اللہ نے مدد کی، اس جماعت کی، اور یہ کامیاب ہو گئی، تو اب تم دیکھو گے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب اس دین کے اندر، اس
ہدایت اور سیدھے راستے کے اندر فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعتوں کی صورت میں لوگ شامل ہوں گے۔ عام لوگ اس وقت تک ہدایت کو قبول نہیں کرتے جب تک وہ ظالم، مفاد پرست طبقہ، وہ ضدی طبقہ، وہ خواہش پرست طبقہ راستے سے ہٹا نہ دیا جائے۔ اس کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک وہ راستے میں ہو اس وقت تک وہ یقیناً اس طبقے کو، عام لوگوں کو، عوام کو گمراہ کیے رکھتا ہے۔ اس کے لیے بڑی منظم جد و جہد کی، بڑی قربانی کی اور بڑی ایک جہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سمجھا جائے کہ محض خیال سے، واعظ سے، ایک سمجھانے سے مسئلہ حل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے آج کا جو درس ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ ام حسبتم، اے ایمان والو، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان تدخلوا الجنت، تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تمہارے اوپر ان جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ جو تم سے پہلے ایمان والے تھے ان کے لیے جو حالات پیدا ہو گئے تھے، جو مشکلات اور تکلیفیں ظالموں کی طرف سے، جو مصیبتیں ان پر آئیں، وہ تم پر تو ابھی تک نہیں آئیں، اتنی تکلیفیں نہیں آئیں۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں بأسا، تنگ دستی، فقر، محتاجی نے انہیں گھیر لیا، والضراء، اور انہیں اسی طرح جسمانی اذیتوں اور تکلیفوں نے گھیر لیا۔ انہیں جو ہے مالی طور پر بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جسمانی طور پر بھی انہیں بڑی بڑی اذیتیں سہنی پڑی، یہاں تک کہ وزلزلوا، وہ جھڑجھڑائے گئے، ان کے اوپر زلزلے طاری ہوئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے تو حضرت خباب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں جی، میں ہم حق پر ہیں یقیناً۔ تو فرمایا یہ کافر، یہ ظالم نہ حق پر اور غلطی اور خرابی پر نہیں ہے؟ کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ کہا تو پھر اللہ کی مدد ہم پر کیوں نہیں آ رہی؟ ہم ان ظالموں کو کیوں نہیں شکست دے رہے، ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر رہے اور ان کو راستے سے کیوں نہیں ہٹا رہے؟ ابھی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو تربیت دے رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کو منظم کر رہے ہیں۔ شروع میں جب جماعت سازی کا عمل ہوتا ہے اس وقت تشدد نہیں ہوتا، جب تک آپ اپنی طاقت اور پاور میں نہ آ جائیں، ان کے مقابلے کی کچھ قوت تم میں پیدا نہ ہو جائے، میدان میں اترو گے تو اس وقت مخالف تو چاہے گا کہ ابھی کمزور ہیں، ان کو ابھی کریش کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے اوپر بڑی سختیاں آ رہی ہیں، اللہ کی مدد کی آپ دعا کریں، ہم بڑی مصیبت میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یہ کافر ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بڑی جلد بازی سے کام لینے والے ہو، تم سے پہلے لوگوں کو تو ایسا ہوا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی جلد کو کھینچ لیا گیا، ان کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ایسا بھی ہوا کہ آرے سے ان کو کاٹ دیا گیا۔ اس طرح کے بھی حالات ان پر گزرے ہیں، پھر جا کر اللہ کی مدد آئی اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر تو ابھی ویسے حالات آئے ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ مستهم البأساء والضراء، انہیں بڑی تنگیوں نے، بڑی تکلیفوں نے انہیں گھیر لیا، وزلزلوا، یہاں تک کہ ان کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے، ان تکلیفوں کے بڑے سخت قسم کے زلزلے گویا کہ ان پر برپا ہوئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اتنے تنگ آ گئے حالات سے کہ اللہ کے رسول جو اس وقت تھے اور جو اس رسول پر ایمان لانے والے تھے گھبرا کر اللہ کی مدد کو یاد کرنے لگ پڑے اور کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے، کب آئے گی؟ اب جب وہ مایوسی کی انتہا کو پہنچ رہے ہیں، تکلیفوں کی انتہا کو پہنچ رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، اسی تکلیف کی انتہا پر ہی اللہ کی مدد کھڑی ہے، اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزر رہا ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے، اس وقت وہ نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، حالانکہ اب اللہ کی مدد بالکل قریب ہوتی ہے، اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے۔ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد
تمہارے قریب ہے، گھبراؤ نہیں۔ یہ تکلیفیں تو آنی ہوتی ہیں سچی جماعت پر، جب تک مشکلات کا سامنا نہ کیا جائے اس وقت تک کسی مشکل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت پر بھی اسی طرح کے حالات ہیں۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ ارجا ہے کہ جب ان کے اوپر لشکر آ گئے ہیں، من اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بہت بڑے لشکر اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئے۔ من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہر طرف سے ایک لشکر چڑھ دوڑا مدینہ کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر یہاں تک حالت ایسی پیدا ہو گئی، دشمن نے ہر طرف سے یلغار کر دی کہ دل گویا کہ حل کو آ رہے تھے، اور منافق ٹائپ نام نہاد کمزور مسلمان وہ تو اس وقت کی بدگمانی میں اور طرح طرح کی باتوں میں مبتلا ہو گئے، لیکن مسلمان جو سچے مسلمان تھے انہیں اس وقت ان کا جب امتحان ہوا، وَزُلْزِلُوا، ان پر بھی جھٹکے آئے، ان پر بھی سخت قسم کے حالات آئے، لیکن ان کی توجہ اللہ کی طرف تھی۔ اپنے اندر جرت، ہمت اور طاقت اپنی جمع کر کے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمان جماعت کو فتح اور ظفر اور نصرت سے کامیاب کیا، اور دشمن کو بری طرح شکست اور ناکامی ہوئی، وہاں سے انہیں واپس خالی ہاتھ جانا پڑا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ دیکھو ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، مشکل جب تک نہ جھیلو اس وقت تک آسانی نہیں آتی۔ جیسے آج ہمارے ملک کے حالات ہیں، مشکلات، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، فساد ہے، بد امنی ہے، تو اب مسلمان جماعت، سچی مسلمان جماعت کو منظم ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اندر طاقت اور قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک تنظیم پیدا کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کے اصولوں کو سمجھنے کی اور ان کو اپنے معاشرے میں ان کو قائم کرنے کے حوالے سے حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر یقیناً اللہ کی نصرت اور مدد بھی آتی ہے اور کامیابی بھی ہوتی ہے۔ لیکن پہلے درجے میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ تو کریں، اپنے اندر ترتیب پیدا کریں، اپنے اندر قرآن کی صحیح فہم اور سمجھ پیدا کریں، پھر اپنے لاہ عمل کو وہ صحیح طریقے سے طے کریں، تو پھر یقیناً اللہ کی نصرت آئے گی۔ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، تو پہلی چیز اس کے لیے جب مشکلات آتی ہیں تو اپنے آپ کو ہر طرح کی قربانی کے لیے پیش کرنا ہے۔ اس وقت تک ان مشکلات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک ایک سچی جماعت۔ اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھیں، عام طور پر یہاں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، اس طرح کی آیات یا صحابہ کے واقعات میں سے جو یہ واقعات ہیں کہ سخت قسم کے حالات ان پر پیش آئے، بھوک کی حالت ایسی ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں، پتے چبا کر گزارا کیا جا رہا ہے، یا اسی طرح یہ جیسے قرآن مجید نے حالات بیان کیے ہیں، یہ ایک مخصوص جماعت کے حالات ہیں، عام لوگوں کے حالات نہیں ہیں۔ یہ ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے جو ایک انقلاب پیدا کرنے، تبدیلی پیدا کرنے کا عزم کرتی ہے، اللہ کے اس رسول پر ایمان رکھتی ہے۔ عام لوگوں کو اگر آپ قربانی کی باتیں سنائیں گے، ان کو قربانی کے لیے کہیں گے تو وہ تو تیار نہیں ہوتے۔ یہ عوام کی بات نہیں ہے۔ اب وہاں واقعات تو وہ خواص کے ہیں، وہ سچی جماعت کی ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی عمل میں مرنے کے لیے اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابو بکر جیسے، عمر جیسے، عثمان و علی جیسے، ان کے واقعات عام آدمی کو سنانے شروع کر دیے جائیں کہ تم بھی اسی طرح کی قربانی پیدا کرو، اسی طرح کے تمہارے حالات ہوں، تم اسی طرح کا صبر کرو، اسی طرح کی تکلیفیں جھیلو۔ عام آدمی کے لیے نہیں، وہ سچی جماعت ایک ہوتی ہے، انقلاب لانے والی یا تبدیلی لانے والی ایک جماعت ہوتی ہے، اس جماعت کے لیے قربانی کا عمل ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اس کی قربانی کے اثرات عام لوگوں کو ملتے ہیں، عام لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، ان کے لیے سہولتیں پیدا ہوتی ہیں، ان سے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، ان کو راحت ملتی ہے، ان کے لیے کیا ہے دنیا کے اندر بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ یعنی دنیا کے اندر بھی ان کے لیے حسنہ کا نظام بناتے ہیں، اور آخرت بھی ان کے لیے کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی ان کی درست ہوتی ہے اس کے نتیجے میں۔ تو یہ تو ایک سچی مسلمان جماعت
جو ہر طرح سے اپنے آپ کو دین اسلام کی تعلیمات کے لیے پیش کر دیتی ہے، اپنی ہر ایک قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے، اس کو قربانی کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ وہ جماعت جو اپنے آپ کو اس کا وارث کہتی ہے، وہ تو آج کا حال یہ ہے کہ وہ تو مزے سے ہو، وہ تو دولتوں سے کھیل رہی ہو، ان کی تو پراپرٹیاں ہوں، ان کی تو جائیدادیں ہوں، اور عام آدمی کو کیا سنایا جائے؟ اس طرح کے واقعات سنا کر اس کی بیچاری کے جو پہلی تکلیفیں ہیں، پہلی مر رہا ہے، پہلی مصیبت میں ہے، پہلی کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، پہلی وہ بچوں کے مسائل سے پریشان ہے، اس کو اس طرح کے واقعات سنا کر جو ہے نا تیار کیا جائے کہ تمہیں اس قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے علامہ صاحب، بڑے وہ واعظ و نصیحت میں مشہور بھی ہیں، نام میں نہیں لیتا، انہوں نے ایک موقع پر تقریر کی، باہر سے آئے ہوئے ایک دوست ان کے ساتھ تھے، وقت کچھ لگا رہے تھے، انہوں نے تقریر میں اسی طرح صحابہ کے واقعات بیان کیے کہ بڑی مشکلات تھیں اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑی تکلیفیں جھیلیں، ان کے مشکل حالات کو بیان کیا، اس کے بعد لوگوں کو رلایا اس طرح کے واقعات سنا کر۔ بعد میں جب دسترخوان بچھا تو اس دسترخوان پر طرح طرح کے نعم و نعم کے کھانے ہیں، طرح طرح کے مزے کے وہاں کھانے موجود ہیں، اور دسترخوان بھرا ہوا ہے، اور وہ جناب علامہ صاحب ساتھ کھا بھی رہے ہیں، ان کے مخصوص جو دوست ہیں، اور ساتھ مذاق میں باتیں بھی کی جا رہی ہیں، ہنسی بھی کی جا رہی ہے۔ وہ جو باہر سے آئے ہوئے مخلص دوست تھے، وہ بیچارے، ان کے اندر کوئی لقمہ نہ جائے، وہ بات سن چکے تھے، اور بات سننے کے نتیجے میں ان کے اندر ایک حالت ایسی پیدا ہو چکی کہ صحابہ نے ان مشکل حالات میں وقت گزارا اور ہم اس طرح کے مزے کریں۔ انہوں نے سوال کر بھی دیا کہ بھئی کیا بات ہے کہ ہم واعظ میں تو وہ بیان کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہوا، پتے کھائے انہوں نے، اور ہمارا حال یہ ہے۔ تو وہ علامہ صاحب ان کے پاؤں پر ہاتھ مار کر کہنے لگے، چھوڑو، وہ واعظ تو ان غریبوں کے لیے ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ہمارے لیے تھوڑا ہے۔ تو یہ اگر حالت ہو کہ خود تو تم مزے کے کھانے کھاؤ، جو حضور کے نائب ہونے کی باتیں کریں، اور عام لوگوں کو ڈراتے پھرو کہ بھائی تمہارے لیے جہنم ہوگی، تمہارے لیے مشکلات ہوگی، تکلیفیں ہوگی، یہ نہیں ہے۔ یہ بات، یہ آیت در حقیقت اس سچی جماعت کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کی تعلیمات کو سمجھ کر، کیونکہ پیچھے قرآن نے ذکر کیا ان کو کتاب کا علم دیا گیا، الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات، بینات کا علم ان کو، فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے جن کو ہدایت دی، جن کو علم دیا، شعور دیا، عقل دی، ایمان دیا، قرآن کو سمجھا انہوں نے۔ اب اس جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی دین کی بنیاد پر انقلاب پیدا کریں، تبدیلی پیدا کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، وہاں ظالم کو شکست دیں، اس کے لیے قربانی کے عمل سے گزرنا پڑے تو دریغ نہ کریں، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور یقیناً پھر وہ جماعت کامیاب ہوتی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، وہ سچی جماعت جب ان مشکلات سے گزری تو اللہ نے پھر کیا فتوحات کے دروازے کھول دیے، دنیا میں اقتدار قائم کیا، دنیا میں ان کی شان و شوکت پیدا ہوئی، مشرق و مغرب میں دین اسلام کا غلبہ ہوا، امن ہوا، خوشحالی پیدا ہوئی، اور ہر طرح کی سہولتیں پھر اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو گئی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔